السلام علیکم سامعین، ویلکم ٹو ناویلا چینل۔ میں ہوں ارم اور ایک انتہائی دلچسپ ناول کے ساتھ نیلم کا مرکز، جس کی لکھاری ہیں دیبا تبسم۔ پورا دن ایسے ہی گزر گیا۔ اس نے ایک بار بھی سائقہ کو مخاطب نہیں کیا۔ وہ اپنی ضد کی بہت پکی تھی۔ سائقہ نے بھی سوچ لیا تھا کہ اب اس کی ایسی باتوں کو نظر انداز نہیں کرے گی۔ 2-3 بار آرمی اور ایئر فورس سے تعلق رکھنے والوں کے رشتے آئے تھے، مگر اس نے صرف اس بات پر انکار کر دیا کہ وہ اپنے ملک کے لیے خدمات انجام دے رہے تھے۔ ابرار صاحب اس جھگڑے سے انجان تھے، ورنہ اب تک نیلم کو منا چکے ہوتے۔ سائقہ سے ناراضگی کے باعث وہ اتنی ٹھنڈ میں بھی چھت پر لیٹی تھی، جس کی دیواریں 3-3.5 فٹ تھیں۔ چارپائی پر لیٹی وہ رضائی کو لپیٹے اس نرم گرم بستر میں غافل ہو چکی تھی۔ ہوا کے تازہ جھونکے نے بھیگی رات کے سناٹے میں غافل وجود کی بکھری شہد آگیں زلفوں سے چھیڑخانی کی تھی۔ کانوں سے گیسوں کا پردہ ہٹا تھا۔ سیاہ رات کے گھپ اندھیرے میں کان میں پہنی بالی چمکی تھی۔ شہادت کی انگلی سے بالی کو گھماتے انابی ہونٹوں نے دائیں کان کی لو کے قریب جاتے سرگوشی کی تھی۔ میرے دل کی ہر دھڑکن تمہارے لیے غزل لکھتی ہے۔ لہجے کی آنچ اتنی پرحدت تھی کہ اس نے پٹ سے آنکھیں کھول دیں اور ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ آس پاس نظر دوڑائی تو پوری چھت سنسان پڑی تھی۔ چودھویں کا چاند پورے سیاہ آسمان پر چمک رہا تھا۔ عجیب سا خوابناک منظر تھا۔ اس نے دل میں اٹھتے خوف کو تھپکی دی اور پھر لیٹ گئی۔ ابھی اس نے پلکوں کی جھالر گرائی ہی تھی کہ ایک اور تیز ہوا کا جھونکا آیا۔ بال چہرے سے ہٹے، کسی نے کان میں پھر سرگوشی کی تھی۔ میرے دل کی ہر دھڑکن تمہارے لیے غزل لکھتی ہے۔ دل کی دھڑکن حد سے سوا ہونے لگی۔ پسلیاں توڑ کر باہر نکلنے کو بے تاب دل پر وہ ہاتھ رکھے اٹھی تھی۔ چاند سے زیادہ اس کا ہوش ربا حسن چمک رہا تھا۔ اس نے کان کی لوؤں کو ہاتھ لگا کر محسوس کیا، مگر کسی بھی لمس کا احساس نہ پا کر وہ اور گھبرا گئی۔ شاید خواب تھا، وہ بڑبڑائی، مگر سماعت میں ایک ہی جملے کی تکرار تھی، جس کے مطلب سے بھی وہ انجان تھی اور اتنی بھی تمیز نہ کر پائی تھی کہ یہ فارسی ہے یا عربی۔ پھر اچانک اس کو بہت خوف آنے لگا۔ سیاہ رات، سنسان چھت، اس نے لپیٹ کر رضائی بمشکل اٹھائی اور سفید نازک گلابی تلووں والے پاؤں نازک جوتی میں گھساتی وہ نیچے بھاگی تھی۔ اسے لگا وہ جملہ ابھی بھی ہواؤں کے دوش پر اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ میرے دل کی ہر دھڑکن تمہارے لیے غزل لکھتی ہے۔ باؤلنگ سر، ڈیک نے سیاہ ٹراؤزر پر سفید ڈھیلی ڈھالی شرٹ پہنے، وزنی تربوز جتنی بڑی بال پکڑے، ہلکا سا جھک کر نشانہ لیتے ایم آز کو پکارا۔ لین۔ پورے باؤلنگ کلب میں نیلگوں روشنی چھائی تھی اور ہلکے سروں میں بجتا مسحور کن میوزک۔ یہ عربی میوزک تھا، اس کا پسندیدہ ترین۔ اب تو یہ میوزک 8 سال کے عرصے میں ڈیک کو بھی حفظ ہو چکا تھا۔ منہاج الضحاک نے فقط ہنکارہ بھرنے پر ہی اکتفا کیا تھا۔ بال کو وہ باؤلنگ لین پر پھینک چکا تھا۔ سفید پر ایم آز نے رخ موڑتے اسٹرائک رنگ کی کھڑی تمام بوتلیں ایک ہی گیند سے ڈھیر ہو چکی تھیں۔ اس نے ڈیک کو دیکھا، وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ باؤلنگ بال ریٹرن مشین سے نئے گیند برآمد کرتے پوچھا، ہاں بولو، ایگل کو لنچ پر بلایا تھا آپ نے؟ تو اس نے ابرو اچکاتے کہا، وہ آ گیا ہے۔ ڈیک نے اطلاع دی، ہاں تو لنچ کراؤ اسے۔ احماز نے جواب دیا اور دوبارہ اپنے سابقہ مشغلے میں مصروف ہو گیا۔ سر، اگر آپ اس کے ساتھ، ڈیک نے دانستاً جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ یو میں گو ناؤ، تم اب جا سکتے ہو۔ احماز کے سرد لہجے پر ڈیک نے کھسک جانا بہتر سمجھا۔ اس نے گلاس ڈور اوپن کیا تھا جب زبردست اسٹرائک کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ ایک بار پھر تمام بوتلیں ڈھہ گئی تھیں، زمین پر گری پڑی، شکست کھائے ہوئے اور فاتح شان سے
سرگد کھڑا تھا۔ اس کے ہر انداز سے لاپرواہی اور بے نیازی ٹپکتی تھی۔